آپ نے سوچا ہے کہ ایک لڑکی کسی غلط رویے کی جو ہے نا خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لائک ایک غلط مس بیہیو کے خلاف سوسائٹی میں کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی خاموش کیوں رہ جاتی ہے؟ کبھی عزت کا خوف اسے روک دیتا ہے، کبھی خاندان کا پریشر، کبھی یہ خیال کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی اس سے خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا رویہ غلط ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایک اہم سوال ہے کہ کیا انسان کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناانصافی پر خاموش رہے؟ شاید نہیں، کیونکہ عزت صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے۔ عزت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حدود، اپنے حقوق، اپنی حفاظت کا جو ہے نا اس کے بارے میں اس کو معلوم ہو، اس کو نالج ہو۔ اور آج ہم اسی فرق کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عورتوں اور جو ہے نا لڑکیوں کے خلاف تشدد صرف ایک واقعہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط رویے کو معمول سمجھنا، باؤنڈریز کا احترام نہ کرنا، تعلیم اور لیک آف نالج کی کمی، طاقت کا غلط استعمال کرنا، یا متاثر شخص کو خاموش رہنے پر مجبور کرنا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں سینسیشنل جو ہے نا کہہ لو کہ سینسٹیو ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی واقعے کو خوفناک انداز میں بیان کر کے جو ہے نا لوگوں کو حیران کرنے کے بجائے یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی نیڈ ہے، ضرورت ہے کہ تشدد کو روکنے کے لیے گھر، اسکول، معاشرہ اور جو ہے قانون کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ غلط رویہ ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر معاشرے میں ایک عجیب بات سننے کو ملتی ہے، یہ گھر کی بات ہے، خاموش رہو مسئلہ بڑھ جائے گا، زیادہ بولنا مت، لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی کو ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ذمہ داری صرف لڑکی پر ڈال دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ لائک کہہ لو کہ مثلاً فار ایگزامپل کہ اگر کسی شخص کی باؤنڈریز کو احترام جو ہے نا نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، کسی شخص کی باؤنڈریز کا احترام نہیں کیا جا رہا، اسے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، دن رات اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مسلسل اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو صرف یہ کہنا کہ تم نے خود کو محفوظ کیوں نہیں رکھا، یہ کافی نہیں ہے، اٹس ناٹ انف۔ ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے غلط رویہ اختیار کرنے والے شخص کو یہ حق کس نے دیا؟ یہاں ایک بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اپنی ذاتی حدود کے احترام کا حق حاصل ہے، ہر انسان کی باؤنڈریز کا جو ہے نا رائٹ ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے رائٹ کا جو ہے نا خیال رکھتے ہیں، اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اور کچھ نہیں، صرف اس لیے لوگ کیا کہیں۔ ایک بنیادی اصول سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی حدود کا احترام کا حق جو ہے نا حاصل ہے۔ ہر پرسن کی اپنی باؤنڈریز ہے، اپنی لیمٹس جو ہے نا کہہ لو حدود ہیں، اور اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی میری باؤنڈریز کوئی کراس نہ کرے، مجھے میری لمیٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی کی مرضی کے بغیر اسے چھونا، ڈرانا، ہراساں کرنا یا مسلسل دباؤ ڈالنا معمول کا رویہ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، صرف اس کے لیے اسے مذاق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کے جو ہے نا ایک کم نظر آنے والے پہلو کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی لڑکیاں کسی مشکل صورتحال میں فوراً کسی بڑے سے بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ شاید ان پر یقین نہ کیا جائے،
انہیں ڈانٹ پڑنے کا خوف ہو سکتا ہے، وہ سوچ سکتی ہیں کہ گھر میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا، پرابلم اور زیادہ کریٹ ہو جائے گی، یا انہیں شرمندگی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گھر کا ماحول بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ یا نوجوان اگر جانتا ہو کہ گھر میں اس کی بات سنی جائے گی تو مشکل وقت میں مدد مانگنے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہر بات کا جواب غصہ، مذاق یا الزام ہو تو وہ اگلی بار خاموش رہنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ایک سادہ مگر طاقتور پیغام یہ ہے کہ بچے کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ غلط لوگوں سے بچو، اسے یہ بھی سکھائیں کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو میرے پاس واپس آ سکتے ہو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ سائیکالوجی کا ایک اہم پہلو جو آنا سامنے آتا ہے کہ انسان صرف خطرے سے نہیں اپنے ماحول کے رد عمل سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی نوجوان کو بار بار یہ ایکسپیرینس ہو کہ اس کی بات سننے کے بجائے اسے فوراً قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو وہ اپنی بات چھپانا شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو باؤنڈریز سکھانا صرف نہیں کہنا سکھانے کا نام نہیں، انہیں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ میرا جسم اور میری ذاتی حدود اہم ہے۔ مجھے کسی ایسے رویے سے جو نا بے آرامی ہوں تو میں کسی ٹرسٹڈ اڈلٹ سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے لگے کہ بھائی یہ گڈ ٹچ ہے اور بیڈ ٹچ کا مجھے ڈیفرنس کا پتہ ہے تو میں اپنے کسی بڑے سے بات کر سکتی ہوں۔ کسی جو ہے نا پرسن کا، ٹھیک ہے، کسی شخص کا بڑا با اثر یا جاننے والا ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ اس کا ہر رویہ درست ہوگا۔ اور اگر کوئی مجھے خاموش رہنے یا کسی بات کو چھپانے کے لیے دباؤ ڈالے تو مجھے مدد مانگنے کا حق ہے۔ یہ تعلیم خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، اعتماد پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں کہانی کا ایک نیا رخ جو آنا لیتی ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں عورتوں اور لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف انہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے مگر مکمل سولوشن نہیں، کیونکہ محفوظ معاشرہ صرف اس وقت نہیں بنتا جب جو ہے نا پاسبلٹی متاثرہ شخص یعنی کہ محفوظ معاشرہ تب بنتا ہے جب دوسرے لوگ بھی باؤنڈریز کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ گھر میں بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ طاقت کا مطلب دوسروں پر اختیار نہیں ہے۔ اسکول میں انہیں رسپیکٹ فل کمیونیکیشن اور پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں عمر کے مطابق تعلیم دی جائے۔ سوشل میڈیا پر انہیں یہ سمجھایا جائے کہ کسی کی تصویر، معلومات یا نجی گفتگو کو بغیر اجازت شیئر کرنا کریکٹ نہیں ہے۔ اور معاشرے میں متاثرہ شخص کو الزام دینے کے بجائے اسے سنے اور مناسب مدد تک پہنچانے کی جو ہے نا ثقافت پیدا کی جائے۔ اصل تبدیلی صرف لڑکی کو مضبوط بنانے سے نہیں آئے گی، لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو احترام، ذمہ داری اور حدود کی تعلیم دینے سے آئے گی۔ اب چند عام زندگی کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ایک طالبہ کو اسکول میں کوئی شخص بار بار ایسا پیغام بھیجتا ہے جس سے وہ انکمفرٹیبل محسوس ہوتی ہے۔ پہلا قدم یہ نہیں کہ وہ خود کو قصوروار سمجھے، وہ کسی ٹرسٹڈ ٹیچر، والدین یا ذمہ دار بالغ کو بتا سکتی ہے، اسی صورتحال کے مطابق ادارے کی حفاظتی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے۔ دوسری مثال سوشل میڈیا کی ہے۔ کسی کی تصویر یا ذاتی معلومات کو اجازت کے بغیر پھیلانا صرف مذاق نہیں بن جاتا،
اس صورتحال میں اسکرین شاٹس یا متعلقہ معلومات محفوظ کرنا، پلیٹ فارم پر رپورٹ بلاک کے آپشن استعمال کرنا اور کسی قابل اعتماد بالغ کو بتانا مددگار ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، اور اس کے علاوہ ایک اور تیسری مثال ہے گھر کی. اگر کوئی لڑکی کسی رویے سے پریشان ہے تو والدین کا پہلے رد عمل یہ ہونا چاہیے، ہم تمہاری بات سن رہے ہیں. اس کے بعد صورتحال کو سمجھنا اور مناسب مدد تلاش کرنا زیادہ مفید ہے. ہر معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے حفاظت، ثبوت اور مناسب مدد کو ترجیح دینا بہتر ہے. لیکن سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ شاید یہ سمجھنا کہ مدد مانگنا کمزوری ہے. نہیں، مشکل صورتحال میں مدد طلب کرنا ایک ذمہ دارانہ قدم ہو سکتا ہے. دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہر واقعے کو صرف خاندانی عزت کے زاویے سے دیکھا جائے. اگر عزت کے نام پر کسی انسان کو خوف میں خاموش کر دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف چھپ جاتا ہے. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ ہر واقعے پر فوراً سوشل میڈیا پر جذباتی رد عمل دیا جائے بغیر یہ جانے کہ اصل میں ریالٹی کیا ہے، اصل میں حقیقت کیا ہے. ہمیں انصاف چاہیے، لیکن انصاف کے لیے درست معلومات اور مناسب قانونی طریقہ بھی ضروری ہے. کسی پر الزام لگانا، نجی معلومات پھیلانا یا خود فیصلہ سنائے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو مزید کمپلیکیٹڈ کر سکتا ہے، مزید پیچیدہ کر سکتا ہے. اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں، ایک لڑکی غلط رویے کے خلاف آواز اٹھانے سے کیوں ڈر سکتی ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے. کبھی وجہ خوف ہوتا ہے، کبھی سماجی دباؤ، کبھی اعتماد کی، کبھی خاندان کا غصے والا جو ہے نا سخت. اور یہی وہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے، جہاں ہماری رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے. ہمیں ایسا ماحول جو ہے نا بنانا ہے جہاں ایک بچہ یہ جانتا ہو کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں بات کر سکتا ہوں. بھائی، اگر کوئی میری باؤنڈری کو جو ہے نا کراس کرے تو مجھے نہیں کہنے کا رائٹ ہے، مجھے حق ہے بھائی اسے بولنے کا. میری خود کی باؤنڈریز ہیں. اگر میں خوف زدہ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے مدد مانگنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میرے ساتھ کوئی غلط رویہ ہو تو مجھے خود کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھنا. محفوظ معاشرہ صرف قانون سے نہیں بنتا. قانون ضروری ہے، لیکن گھر کا اعتماد، اسکول کی ذمہ داری، معاشرے کا رویہ اور صحیح تعلیم بھی اتنی ہی اہم ہے. پہلا قدم گھر میں بات کرنے کا جو ہے نا محفوظ ماحول بنائیں. بچے کی ہر بات پر فوراً غصہ کرنے کے بجائے پہلے اسے سنیں. ہر مسئلے کا فوری حل نہ بھی معلوم ہو تب بھی اسے یہ احساس دیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے. دوسرا قدم بچوں کو باؤنڈریز سکھائیں کہ بھائی تمہاری خود کی باؤنڈریز ہیں، تمہاری خود کی لیمیٹیشنز ہیں. عمر کے مطابق انہیں سمجھائیں پرسنل سپیس کیا ہے. نہیں کہنا کب بہت زیادہ امپورٹنٹ ون فیکٹر ہے. اور انکمفرٹیبل صورتحال میں کسی ٹرسٹڈ اڈلٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تیسرا قدم والدین، استاد خود رسپیکٹفل بیہیویئر کا نمونہ بنے. بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمارا رویہ بھی دیکھتے ہیں. چوتھا قدم آن لائن حفاظت کو سنجیدگی سے لیں. غیر ضروری ذاتی معلومات. فورتھ والا سٹیپ یہ ہے کہ آن لائن حفاظت کو سنجیدگی سے لیں. غیر ضروری ذاتی معلومات شیئر نہ کریں. مشکوک یا ہراساں کرنے والے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹس کو رپورٹ یا بلاک کریں. اور خطرناک صورتحال میں کسی قابل اعتماد بالغ یا مناسب جو ہے نا اپنے کمفرٹیبل ادارے سے کیا لیں، مدد لیں، جہاں پہ بتاؤ کہ بھائی یہ ٹرسٹڈ ہے اور مجھے اس سے کافی جو ہے نا ہیلپ مل سکتی ہے. پانچواں جو اسٹیپ ہے، سنگین صورتحال میں مناسب قانونی یا حفاظتی مدد حاصل کریں. ٹھیک ہے، خود سے بدلہ لینے یا معاملہ مزید خطرناک بنانے کے بجائے محفوظ اور ذمہ دار راستہ اختیار کریں.
اس ایک معاشرہ اس وقت محفوظ نہیں ہوتا جب اس کے بچے صرف خوف سے خاموش رہیں. محفوظ معاشرہ وہ ہے جہاں بچہ مشکل وقت میں کسی بڑے کے پاس جا سکے, جہاں لڑکی اپنی باؤنڈری کے بارے میں بات کر سکے, جہاں والدین الزام لگانے سے پہلے سنیں, اور جہاں قانون اور ادارے شکایت کو سنجیدگی سے لیں. تو اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم بچوں اور خواتین کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, جواب صرف یہ نہیں کہ انہیں دنیا سے ڈرنا سکھایا جائے, انہیں یہ بھی سکھایا جائے کہ ان کی آواز اہم ہے, ان کی حدود قابل احترام ہے, اور مشکل وقت میں مدد مانگنا شرمندگی نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایک محفوظ گھر, ایک سننے والا والدین, ایک ذمہ دار استاد یا ایک درست وقت پر مانگی گئی مدد کسی انسان کو یہ یقین دلا سکتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے. گائز اپنے یوٹیوب چینل کے انٹرو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیر سے ہوں گے. جی ویسے الحمدللہ جتنے میری ویڈیوز اتنی انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج ہم نے جو بات شیئر کی, اگر آج کا کنٹینٹ